السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ سفر میں جو نماز ہے وہ کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی پڑھنی ہے۔ تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے۔ اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں، یعنی 19 دن سے زیادہ کہیں پڑاؤ ہو قیام ہو تو پھر پوری نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ہم مکہ کے ارادہ سے مدینہ سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے، یعنی ہر فرض نماز کے 2 رکعت پڑھ دیتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا؟ تو اس کا جواب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ 10 دن تک ہم وہاں ٹھہرے تھے، یعنی 10 دن ٹھہرے تو 2 رکعت پڑھتے رہے۔ مغرب کی البتہ جو ہے وہ 3 رکعت پڑھا کرتے ہیں، باقی ساری نمازوں کی 2 رکعت ہوتی ہیں۔ آگے یہ حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا نماز، آپ نے پھر فرمایا کہ چلے چلو۔ اسی طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اس طرح کرتے تھے، یعنی پھر آپ جو ہے وہ نماز کو ملا لیتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، یعنی وہ تو تہجد کی نماز ہو گئی نا۔ تو یہ طریقہ کار اس وقت ہے جب آپ کو سفر میں جلدی آپ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہوں۔ اس کے بعد ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، یعنی رکوع بھی سر کے اشارے سے کر رہے تھے، سجدہ بھی، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا ہے۔ لیکن فرض نمازوں میں آپ اس طرح نہیں کرتے تھے، یعنی انسان باوضو ہو تو سفر میں نفلی نماز جو ہے وہ سواری پہ ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ حدیث پھر صحیح بخاری کی ہے کہ رات کے وقت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اپنے جانور پہ نماز پڑھتے اور کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پہ نفل نماز پڑھا کرتے تھے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وطر بھی سواری پہ پڑھ لیتے تھے، البتہ فرض اس پہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی وطر بھی نفلی نماز ہے تو اس لیے وطر بھی سواری کے اوپر ہی پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح یہ ہے کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ جل ذکرہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو یعنی انہی کو فالو کریں۔ آپ بھی سفر میں جب ہم سارے مسلمان نکلے تو ہمیں بھی سنتیں پڑھنے کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں نہیں پڑھی۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آپ سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی سنتوں کو پڑھا، یعنی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، باقی سنتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے۔ وہ فرض کی جگہ 4 فرض ہیں ظہر کے تو 2 پڑھ لیے، اسی طرح عصر کے 4 ہیں تو وہ بھی 2 پڑھ لیے۔ سفر میں یہ قصر نماز، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہوئی ہے چھوٹی نماز کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا۔ ام ہانی کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام بھی لمبا کرتے تھے، سجدہ اور رکوع بھی بہت لمبا کرتے تھے، لیکن یہ جو چاشت کی نماز کی 8 رکعتیں ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی پھلکی پڑھی، یعنی بہت زیادہ لمبا وہ نہیں کیا ان کو۔ تو چاشت کی یعنی 8 رکعتیں ہیں، تو ویسے یہ سورج نکلنے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے، یعنی لیٹ کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بھی اگر سفر صورت یعنی جلدی کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے، مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کے سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سے توقف کے بعد یعنی تھوڑا سا رکنے کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اسی کی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیتے، اور دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح عشاء کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے، یعنی تہجد کے وقت اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملا کے پڑھتے تھے۔ پھر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے، یعنی اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پھر ظہر پڑھ لیتے تھے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو پھر ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیتے تھے، ملا کے پڑھ لیتے تھے ان کو۔ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پہ زخم آ گئے۔ ہم مزاج پرسی کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ پھر یہ حدیث ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے کسی بھی تکلیف کی وجہ سے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا، یعنی پوزیشن چینج ہوتی گئی تو ثواب میں کمی آ رہی ہے۔ تو اگر یہ اگلی حدیث ہے کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کے پڑھ لو، یعنی نماز کسی حال میں بھی آپ کو منع نہیں ہے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اور یہاں یہ حال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ جی پھر پڑھ لیں گے، اور پھر پڑھنے کی زحمت کون کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ نماز جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نماز بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ ضعیف ہو گئے تو آپ قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کے کرتے تھے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے۔ ہم تو ٹوٹل بھی 30 یا 40 آیتیں نہیں پڑھتے ہیں، قل اللہ پڑھتے ہیں اور چلو جی فٹافٹ رکوع میں چلے گئے، یا اس طرح کی کوئی چھوٹی سی صورتیں پڑھ لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرأت فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے یعنی قرأت کر لیتے، لیکن جب آپ 30 یا 40 آیتیں جو ہیں وہ آپ اس حالت میں پڑھتے، قیام کر کے کھڑے ہو کے پڑھتے، اس کے بعد آپ رکوع کرتے۔ تو کوشش کیا کریں کہ قیام کو طویل بنائیں تاکہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو زیادہ سے زیادہ نمبر دے، اللہ میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرأت بیٹھ کر کرتے، جب تقریباً 30-40 آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو آپ انہیں کھڑے ہو کے پڑھتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ اگر میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے، لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے۔ یہ تہجد کی نماز کے بعد کا بیان ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز جو ہے وہ بر وقت ادا کریں، لیکن اگر سفر میں جلدی ہو تو سفر کے مسائل آپ کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ سفر میں نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں پکا سچا مسلمان اور نمازی بنائے، اور چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔